اہم خبر ہے، نیشنل موبلائزیشن فرنٹ نے افغان طالبان رجیم کی انتہا پسندی اور جارحیت کے خلاف محاذ کا اعلان کر دیا ہے۔ نیشنل موبلائزیشن فرنٹ افغانستان کے شمالی اور مشرقی صوبوں کے نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ نیشنل موبلائزیشن فرنٹ کا کہنا ہے کہ افغان عوام طالبان کے خلاف کھڑے ہونے کے علاوہ اپنے لیے کوئی اور رستہ نہیں دیکھتے۔ افغانستان میں آبادی کا بڑا حصہ سیاسی، معاشی، ثقافتی اور سماجی مسائل سے پریشان ہے۔ افغان طالبان عوام کے نمائندے نہیں، غاصب ہیں۔ افغانستان پر جبراً قبضہ کر رکھا ہے۔ افغان بیٹے اور بیٹیاں اس دہشت گرد گروہ کے چنگل سے ملک کو بچانے کے لیے تیار ہیں۔ طالبان رجیم مکالمے کے قائل نہیں اور نہ ہی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب۔ مسعود خان صاحب، اب نیشنل موبلائزیشن فرنٹ نے افغان طالبان رجیم کی انتہا پسندی اور جارحیت کے خلاف محاذ کا اعلان کر دیا ہے۔ کتنی اہم خبر ہے کہ کیا افغان طالبان واقعی عوامی حمایت رکھتے ہیں یا پھر یہ تاثر صرف طاقت کے زور پر قائم کیا گیا ہے؟ جی ہاں، بالکل دیکھیں، یہ طاقت کے زور پہ ہے۔ ایک ہم اس کو کہتے ہیں اتھارٹیرین رجیم ہے، ایک جتھا ہے اور جو وہاں پہ حکومت کر رہا ہے۔ اور دیکھیں، اور پھر لوگوں کو یہ بھی ماننا ہے کہ ایک جہالت کی طرف واپس لے کے گئے ہیں، ایک سٹون ایج کی طرف لے کے گئے ہیں، اور میجارٹی پاپولیشن ان کو سمجھتی ہے غاصب ہیں۔ اور اسی دیٹس وائی کی ہم نے پاس میں بھی دیکھا ہے کہ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ بھی جو ایکٹیولی، جو احمد مسعود اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ایکٹیولی انوالو ہے نارتھ اور ویسٹ، ایسٹ اور ویسٹ افغانستان میں۔ پھر افغان فریڈم فرنٹ بھی ہے، وہ بھی وہاں پر رجسٹ کر رہی ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ایریاز ہے، خاص طور پہ ہرات کے ایریا ہے یا ہزارہ جات ہے، اور یا ناردرن الائنس کے زیر اثر ایریاز ہے، نارتھ میں، ویسٹ میں اور ایسٹ میں، آلریڈی وہاں پہ ایک سٹرگل سٹارٹ ہوئی ہے۔ دے وانٹ ٹو اوور تھرو، جو طالبان رجیم کے پریزنس وہاں پہ ہے۔ تقریباً 13 صوبے بنتے ہیں۔ اور نیشنل موبلائزیشن فرنٹ دیکھیں کہ اس میں ینگسٹرز ہیں موسٹلی، اور اگین وہ ایریاز ہیں موسٹلی جو ڈومینیٹڈ بائی تاجکس، ازبکس ہیں، ہزاراز ہیں، کیونکہ دے آر کانسٹیٹیوٹ 58% آف ٹوٹل پاپولیشن ہے، سو میجارٹی یہاں پہ رہتی ہے افغانستان میں۔ اور ان نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ دے وانٹ دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ہونی چاہیے، اور ایک انکلوسیو گورنمنٹ جو دوحہ ایکارڈ میں پرومس کی گئی تھی کہ جہاں ریپرزنٹیشن تمام ایتھنیسٹیز کی ہے تو وہ ہونی چاہیے۔ ہیومن رائٹس کی انہوں نے بات کی ہے، خواتین کے احترام کی، ایجوکیشن کی، ان کی جاب کی بات کی ہے۔ تو اور پھر میرا خیال میں دیکھیں کہ یہ ایک انڈیجنس ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو اس سے آلریڈی جو افغان طالبان رجیم میں ہم نے فریکچرز دیکھے ہیں، کندہار ڈیوائیڈڈ ورسز کابل ہے، اور پھر اس کے اندر بھی کابل کے اندر بھی فرق اختلافات ہیں، کندہار کے اندر بھی اختلافات ہیں۔ تو میرا خیال میں اس حالات میں وہ ایک ہوپ کے طور پہ پاکستان کو دیکھتے ہیں، جو پاکستان نے ریسنٹ وہاں پہ ایکشن کیے ہیں ٹیررزم کے اگینسٹ، جو وہاں سے اسپانسر ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی مانتے ہیں کہ جو ٹیررزم ہے کہ افغانستان سے بیسیکلی افغانستان طالبان رجیم دے آر ہوسٹنگ اینڈ ایکسپورٹنگ ٹیررزم، اور دنیا کے لیے بھی ایک تھریٹ ہے۔ سو میرا خیال میں یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے اور سیریس ڈیولپمنٹ ہے، اور یقیناً آپ دیکھیں گے کہ یہ فریکچرز بھی ہیں، آپس میں ڈیوائیڈڈ بھی ہیں، اور جس سے یہ یقیناً ہوگا کہ افغانستان کا جو مستقبل ہے وہ بالکل اس میں مفلوج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ الٹیمیٹلی جو ایک ان کی ہسٹری ہے کہ ایک سول وار کی طرف یہ جائیں گے انلیس دوحہ ایکارڈ کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے، پاکستان کے جو جسٹ ڈیمانڈز ہیں وہ پورا نہیں ہوتے ہیں، تو حالات مشکل کی طرف افغانستان مشکل سے ہوتے جائیں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے جی نیوز کو اپنا وقت دیا اور اپنے تجزیے سے آگاہ کیا۔